میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے حکومت بنائی ہے تو مجھے یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ بعض اداروں کے بورڈ آف گورنرز وغیرہ کے اجلاس برسوں گزرنے کے باوجود ہی منعقد نہیں ہو سکے۔ یہاں میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمایاں شخصیات موجود ہیں، انہیں ان حالات کا بھرپور ادراک ہے۔ ان مشکل مالی حالات میں ہم نے چیلنج کو قبول کر کے بزنس پروگریس سے بجٹ پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہر سال بجٹ میں ٹیکس بڑھائے جاتے ہیں اور ہم نے نئے مالی سال میں ٹیکس ختم کیے ہیں یا ان کی شرح کم کر دی ہے۔ ہم نے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے رواں مالی سال کا بجٹ بھی بنایا اور انہی کے تحت مالی امور میں راہ عمل بھی تعین کیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے نہ صرف ہیلتھ سیکٹر بلکہ ہماری صنعت و تجارت زیادہ متاثر ہوئی ہے، جس کے لیے نئے مالی سال میں 106 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف اور 50 ارب روپے کے براہ راست اخراجات شامل ہیں۔ اس کے باوجود ہم مالی طور پر مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مقامی حکومتوں کا شیئر 10% بڑھایا گیا ہے۔ ہم نے پنجاب بھر میں لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کو ڈی فریز کر دیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے بجٹ میں بھی 14 ارب روپے کا اضافہ کر کے 382 ارب روپے تک پہنچایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ 5 سال کی نسبت بلند ترین سطح ہے۔ ہم نے پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنانے کا عزم کیا ہوا ہے اور مختلف علاقوں میں 7 یونیورسٹیاں قائم کی جا چکی ہیں۔ ہم انفراسٹرکچر بھی بہتر بنائیں گے، لیکن ہماری بھرپور توجہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر مرکوز ہے۔ ہم کنسٹرکشن انڈسٹریز کو فروغ دے کر روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس طرح یہ چاہتے ہیں کہ ہر نوجوان روزگار کے معاملے میں خود کفیل ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ پنجاب کے مالی امور میں شفافیت اور انتظامی امور میں میرٹ ہمارا نصب العین ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے احساس کفالت پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے، جو کہ عوام کو سماجی تحفظ اور ذرائع معاش انسانی ترقی کے وسائل فراہم کرے گا۔ یہ آغاز سفر ہے۔ انشاءاللہ سچائی، شفافیت، میرٹ، دیانت اور لگن سے انہی راستوں پر سفر کریں گے تو منزل کو پہنچیں گے۔ میں یہاں آپ کے لیے چند پروجیکٹس کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ ہم نے اپنی جو منشور تحریک انصاف کی تھی اس میں ساؤتھ سیکٹریٹ کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ وہ وعدہ ہم نے وفا کر دیا۔ جنوبی سیکٹریٹ قائم ہو چکا ہے۔ اس کے لیے ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤتھ اور ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ کی تقرری اور 16 محکموں کے لیے سیکٹریوں کی تعیناتی عمل میں لائی جا چکی ہے، جس کے لیے 33% جو فنڈز ہیں وہ رنگ فینس کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا افتتاح ہو چکا ہے، جس کی افادیت سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ 13 اسپیشل اکنامک زونز کی قیام کا منصوبہ۔ ہمارے آنے سے پہلے 3 اسپیشل اکنامک زون تھے۔ ہم نے اس قلیل عرصے کے اندر 13 اکنامک زون بنائی ہیں، جس میں 6 کی نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کر دی ہے اور انشاءاللہ 7 کی بھی بہت جلد ہو رہی ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے فروغ کے لیے تعمیراتی پیکج اور اسپیشلی لاہور میں ایل ڈی اے کے اندر اس کے رولز میں ہم نے ترامیم کیے ہیں۔ ہائی رائز بلڈنگز کی بھی اجازت دے دی ہے اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ آب پاک اتھارٹی کے تحت پینے کے پانی کا منصوبہ، اس کے لیے 2 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ ایز آف ڈوئنگ بزنس، ون ونڈو اور ای خدمت مراکز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پنجاب پسک کے تحت روزگار سکیم کے تحت نوجوانوں کو 20 ارب روپے کے قرضے جاری کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت جلد اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے ہنرمند نوجوان پروگرام میں جس ٹیوٹا 1 لاکھ طلباء کو سالانہ ٹریننگ دے رہا ہے۔ نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام کے تحت تقریباً 2200 کلومیٹر سڑکوں کا جال بچھایا جا چکا ہے اور یہ پروگرام انشاءاللہ اس سال بھی جاری رہے گا۔ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کی بحالی اور عوامی نمائندوں کے مشاورت سے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل۔ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی منظوری اور نفاذ، جس کے تحت
جو لوکل گورنمنٹ کے سربراہان ہیں وہ براہ راست منتخب ہوں گے۔ زراعت کاشتکاروں کے لیے ای کریڈٹ اسکیم اور زیادہ پیداوار اور کم لاگت سے فصل کے لیے نئے بیج کی دریافت انشاءاللہ بہت جلد اس کو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ ٹڈی دل کا خاتمہ جو کہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا ہمارے معیشت کے لیے، جس طرح پنجاب نے اس کے ساتھ فائٹ کیا ہے، اس کو FAO نے بھی ریکگنائز کیا ہے۔ اس کے لیے ہم نے خطیر رقم مختص کی اور ہماری ایڈمنسٹریشن نے بھرپور مقابلہ اس کا کیا، جس کے تحت 8 لاکھ ایکڑ جو لینڈ تھی اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے۔ جلال پور کینال اور گریٹر تھل کینال کے منصوبے جب مکمل ہوں گے انشاءاللہ یہ ایک تاریخی منصوبے ہوں گے، جب یہ کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ 10 لاکھ ایکڑ اراضی زیر آب ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے کوہ سلیمان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے جو ڈیمز ہیں ان کی سٹڈی سٹارٹ کر دی ہے۔ 13 درے ہیں، ان کی سٹڈی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ 4 ڈیم ہم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسلام بیراج پہ کام سٹارٹ کر دیا ہے۔ خانگی بیراج، جناح بیراج، ہیڈ پنجنت، تریمو بیراج، سلیمان کی ان تمام بیراج کی اپ گریڈیشن اور اپر جہلم کینال اور ڈی جی خان کینال اور لنک کینال کے لیے ہم کچھ پہ کام ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے اور کچھ پہ انشاءاللہ ہم کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اریگیشن سسٹم ایک انقلاب آ جائے گا۔ اس سال گندم کی پروکیورمنٹ میں ہم نے پچھلے 10 سالہ جو ریکارڈ ہیں وہ ہم نے توڑے ہیں۔ 41 لاکھ ٹن ریکارڈ جو پروکیورمنٹ ہے ہم نے کی ہے اس سال، اور گنے کے جو کاشتکار ہیں ان کو 99% ادائیگی ہم نے کروا دی ہے جو شوگر مل سے، اور ایک نیا انشاءاللہ ایکٹ ہم شوگر مل کے لیے لا رہے ہیں، اس میں 50 لاکھ تک جرمانہ کیا جا سکے گا۔ اگر میں صحت کی بات کروں تو تمام اضلاع کے اندر صحت انصاف کارڈ کا نفاذ ہو چکا ہے اور 70 لاکھ خاندان اس سے مستفید ہوں گے۔ انڈائریکٹلی 3.5 کروڑ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور صحت کے شعبے میں 30,000 لوگوں کو ریکروٹ کیا جا چکا ہے آج تک۔ اس کے علاوہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں، جس میں میاں والی، اٹک، سیالکوٹ، لیا، راجن پور اور بھاول نگر کے اندر۔ اس کے بعد بھاولپور کے اندر ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں پنجاب میں پہلا یہ سینٹر ہوگا۔ ملتان میں نشتر 2 اور DHQ ملتان، ساہیوال کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل ساہیوال کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ رحیم یار خان کے اندر شیخ زید 2 اور گوجرانوالا کے اندر ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان کا ٹیچنگ ہاسپٹل کمپلیٹ ہوگا اور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے کام جاری ہے۔ ٹیکسلا کے اندر ہاسپٹل، راول پنڈی کے اندر انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی کو انشاءاللہ کمپلیٹ کیا جائے گا، اور چکوال میں نئے DHQ کا قیام، اور حافظ آباد میں بھی DHQ، اور تونسا کا جو THQ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد کو فنکشنل کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں 600 بیڈ کا سر گنگا رام ہاسپٹل پہ کام جاری ہے اور سروسز ہسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے اندر حسیب شہید ہاسپٹل کو انشاءاللہ اسی سال ہم کمپلیٹ کریں گے، اور ڈاکٹرز کے لیے خصوصی الاؤنس کی اپروول کیبنٹ نے دی ہے، انجینئرز کی بھی دی ہے اور ڈاکٹرز کی بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ جو سول آفیسرز ہیں اور جو پولیس جو آفیسرز ہیں ان کے لیے بھی ایگزیکٹو الاؤنس کی منظوری پنجاب کیبنٹ نے دی ہے۔ اور پنجاب کے اندر جو کرونا کے دنوں میں ہمیں جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز نہیں تھی، کوئی 50 سے 60 کے قریب ہماری یہ پر ڈے فیسلٹی تھی، اس کو الحمدللہ بڑھا کے 17,000 تک کر دیا گیا ہے۔ تعلیم پرائمری لیول اردو ذریعہ تعلیم بنانے اور انگریزی کو بطور مضمون پڑھانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اساتذہ کے تبادلوں کو ای ٹرانسفر کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے۔ 22 اضلاع کے اندر انصاف آفٹرنون اسکول کا قیام عمل میں، سراؤں اور تیزاب سے متاثرہ افراد کے لیے 6,07,000 افراد کے لیے 15 ارب روپے کا منصوبہ ہے، جو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور صوبہ بھر میں خواتین کے لیے 137 ڈے کیئر سینٹر بھی بنا دیے گئے ہیں۔ جہاں جیلوں میں اصلاحات کی بات کروں تو اس میں میں نے 1 سال کے اندر 8 جو جیلز ہیں وہ میں نے وزٹ کیے ہیں اور ان کی صورتحال دیکھی ہے، اور 27 کروڑ روپے کا جرمانہ پنجاب حکومت نے پے کر کے 1,000 جو قیدی ہیں ان کو رہائی دلوائی ہے۔ پیرول اور پروبیشن ایکٹ
آج انشاءاللہ اسمبلی کے اندر لے ہو رہا ہے، جس کے آنے سے ہمارا جو سسٹم ہے کافی بہتر ہوگا اور بہت زیادہ لوگوں کو اس سے ریلیف ملے گا۔ 164 سال پرانے جیل مینول میں اصلاحات، ان کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بل بھی آج اسمبلی میں لے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد 1300 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے اور نئے ترقیاتی منصوبے بھی انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بین الصوبائی ہم آہنگی کی بات کریں تو اس میں نے بلوچستان کے بھی دورے کیے، وہاں پہ تفتان، مکران، تربت کے اندر ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں، اور انرجی کے بحران کو قابو پانے کے لیے متبادل انرجی کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے۔ اس میں ہمارا چولستان، تھل اور جو کچھ پہاڑی علاقے ہیں ان کے لیے آف گریڈ سلوشن کا بھی منصوبہ زیر غور ہے۔ کلین اور گرین منصوبہ پاکستان جو وزیر اعظم کا خواب ہے، کامیابی سے جاری ہے، اور یہ بات بھی میں کہوں کہ پورے پاکستان میں اگر آٹے کا 20 کلو کا تھیلا صرف 860 روپے پہ اس صوبے کے اندر موجود ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ سیاحت کے فروغ کے لیے ایک نئی پالیسی ہم لا رہے ہیں اور نئی ڈیسٹینیشنز انشاءاللہ ہم اوپن کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں نئے جو ڈبل ڈیکر بس ہیں ان کو بھی انڈکٹ کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ پنجاب کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور اس میں 144 ارب کے 28 جو پروجیکٹس ہیں وہ پائپ لائن کے اندر ہیں۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ اس کے لیے ہم قانون سازی کریں گے کہ پی 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 کے اندر جو بھی پروجیکٹ ہے وہ 3 سے 4 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہو جائے۔ اس میں راولپنڈی رنگ روڈ، نالا لئی اور SL3 لاہور کے منصوبے اور شیخوپورہ گوجرانوالا کا افتتاح انشاءاللہ فوراً کیا جائے گا۔ لینڈ ریکارڈ کے اندر ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں اور اس کا دائرہ کار مزید بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس میں 20 موبائل وینز اور ARC سینٹرز کو ہم انڈکٹ کر رہے ہیں۔ 20 موبائل وینز ہمارے پاس اس وقت پہنچ چکی ہیں۔ لاہور میں آپ نے خود دیکھا کہ انڈر گراؤنڈ پانی کو جس طرح ہم نے سیو کیا ہے، تو اس کا دائرہ کار ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے تاکہ پانی کو کنزرو کیا جائے، اس سے بہتر نتائج نکلیں گے۔ آرنج لائن میٹرو بس انشاءاللہ اکتوبر میں ہم اس کو سٹارٹ کر دیں گے، جو ایک لاہور کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس پہ سبسڈی بھی انوالو ہوگی، بٹ یہ جو ایک نیشنل انٹرسٹ کا ہے تو ہم نے اس کو بند نہیں کیا، ہم اس کو چلائیں گے۔ 13 نیشنل پارکس ہم نے قائم کیے ہیں پنجاب کے اندر، اس میں انڈکٹ کیے ہیں، اور ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹیز ہم نے ڈیرہ غازی خان میں قائم کر دیا۔ انشاءاللہ ابھی آگے جو اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز رہ گئے ہیں ان کو بھی شامل کریں گے۔ عید کے موقع پہ جو انتظامات تھے صحت اور صفائی کے، آپ نے خود ان کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ کوآپریٹو بینک، اس کو ہم ماڈرن طرز پہ اس کو ہم چلانا چاہتے ہیں، پنجاب بینک کی طرح۔ اس کا پریزیڈنٹ اور اس کی جو چیزیں ہیں اس میں قانونی تبدیلیاں ہم نے کر لی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ اوقاف کے اندر مزاروں کی تزئین و آرائش کے ایک جامع پلان ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بہت جلد کام ہوگا۔ ہماری اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں ہم نے بلینز آف بلین کی جو زمین تھی وہ ہم نے واگزار کروائی ہیں، اور سرکار کے خزانے میں اس کے پیسے جمع کروائے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہاں تشریف لانے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس موقع کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پنجاب میں صحت انصاف کارڈ ہے، اس کا دائرہ کار ہم بڑھانا چاہتے ہیں، اس کی یونیورسل کوریج ہم چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر کی ہدایت بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مرحلہ وار پنجاب کے اندر ہر شخص کو صحت انصاف کارڈ کی سہولت میسر ہو، اور جو ہمارا انڈر گراؤنڈ ٹریٹمنٹ یہ جو سٹوریج ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ پورے پنجاب تک اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم ہر جگہ پہ کریں۔ جس طرح ہم نے اپنا 100 ڈے پروجیکٹ 100 ڈے پہ ہم نے اپنا جو آپ لوگوں کو پریزنٹیشن دی تھی، انشاءاللہ آج ہم آپ کو 2 ایئرز پہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ انٹریکشن میں رہیں اور اپنی پنجاب گورنمنٹ کی چیزیں پروجیکٹ کریں اور آپ کو دیکھیں اور آپ ان کو مثبت انداز میں تاکہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ سب تشریف لائیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔
पंजाब हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार काबीना को ब्रीफिंग कर रहे थे और जब मुश्किल माली हालात में हमने बेहतर बजट पेश किया, उनकी जानिब से कहा गया कि आवाम के ख्वाबों को ताबीर देने का सिलसिला जारी है। इन हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। आइंदा माली साल के लिए हमने टैक्सेस कम किए हैं। पंजाब भर में लोकल गवर्नमेंट फंड्स को डीफ्रीज किया जा चुका है। हम चाहते हैं पंजाब का हर जवान खुद कफील हो।